بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات مرکزی تعلیمی بورڈ کے آفیشیل چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اسلامیات کے سبق نمبر 85 کے طریقے تدریس پر گفتگو کریں گے۔ سبق نمبر 85 مد لازم پر مشتمل ہے۔ مد لازم کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد کسی بھی حرف پر جب جزم یا تشدید آ جائے تو اسے مد لازم کہتے ہیں، اور اس کو 6 حرکتوں کے برابر کھینچا جاتا ہے، جیسے حاجوکا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اس مثال میں حرف مد کے بعد ہا کے بعد جو حرف مد ہے اس کے فوراً بعد جیم آ رہا ہے، اور جیم کے اوپر تشدید ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حرف مد کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید آ جائے تو ایسی صورت میں ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اسے مد لازم کہتے ہیں، اور اس کو کم سے کم 6 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ تو حاجوکا اس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح سے الآن۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر حرف مد کے بعد لام پر جزم ہے، لہذا ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح سے تأمرونی۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر حروف مد کے بعد نون آ رہا ہے، اور نون مشدد ہے، یعنی اس پر تشدید لگا ہے، لہذا ہم اس کو مد لازم کا قاعدہ لاگو کرتے ہوئے اس کو 6 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں کون سا حرف مد ہے؟ واو حرف مد ہے۔ را کے بعد واو ساکن ہے، اور واو ساکن سے پہلے اگر را سے پہلے اگر پیش آ جائے تو ایسی صورت میں وہ حرف مد بنتا ہے، جیسا کہ ہم قاعدہ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ لہذا جب حرف مد کے بعد کسی بھی حرف کے اوپر اگر جزم میں تشدید آ جائے تو اسے مد لازم کہتے ہیں، اور اس کو 5 سے 6 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایسے ہی مزید مثال ہے، آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہوں گے، جیسے کہ وَلَضَّالِّينَ، جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ اور بھی مزید مثالیں دی ہوئی ہیں، آپ اس کو بار بار بورڈ پر لکھیں، بار بار پریکٹس کرائیں، اور بچوں کو اچھی طرح سے سمجھائیں۔ تو اب دیکھیے کہ ہم نے 3 قاعدے پڑھے، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم، یعنی مد کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی۔ اب ان 3 قسموں کو بورڈ کے اوپر ہم لکھیں، اور بورڈ پر لکھنے کے بعد تینوں کی مثالیں لکھیں، اور اس کے بعد بچوں کو اچھی طرح سے سمجھائیں کہ دیکھو مد متصل کہاں بنتا ہے، مد منفصل کہاں بنتا ہے، اور مد لازم کہاں بنتا ہے۔ جب یہ قاعدہ بچے اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو پورے قرآن میں جب بچے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو جہاں پر بھی مد متصل کا قاعدہ، مد منفصل کا قاعدہ یا مد لازم کا قاعدہ آئے گا، فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے بورڈ پر توڑ کر کے بچوں کو بہت اچھی طرح سے بتا دیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو بچوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیا تو انشاءاللہ ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ سبق نمبر 85 اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔